سب سے پہلے سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کی ہی بات کرتے ہیں اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جو ایک ملاقات کی ہے اس میں کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے، گورنر کے پی کے بھی موجود تھے اور کے پی کے کی سیاسی قیادت بھی تھی۔ تو یہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں اور یہ ملاقاتیں سیاسی لوگوں سے، اس پر ہم تجزیہ لیتے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، دفاعی تجزیہ کار ہے۔ وہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ پہلے ہم ذرا اس ملاقات سے متعلق بات کرتے ہیں، کتنا ٹائملی ہے اور کتنا ضروری ہے اس طرح کی ملاقات ہوتے رہنا۔ کے پی کے کی قیادت کے ساتھ، سیاسی لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں اور ان کو بریفنگ بھی دی گئی ہے جو آپریشنز ہو رہے ہیں، اس سے کوارڈینیشن مزید بہتر ہوگی اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ مختلف رومرز جنم لے رہی تھی ان کا بھی خاتمہ ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی ہاں، بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایک تو بڑا اچھا جیسچر ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی طرف سے کہ تمام جو سرکردہ پولیٹیشینز ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ وہاں پہ موجود تھے اور وہاں پہ ان کے ساتھ بات چیت کی گئی، ان کو بریفنگ دی گئی اور سب ایک یک زبان تھے کہ ٹیررزم کے خلاف ہم نے مل کے لڑنا ہے، وداؤٹ جس میں کوئی سیاست نہیں ہوگی، کوئی پولیٹیکل اس میں کلر نہیں ہوگا، لیکن افواج پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک بہت اچھا میسج ہے اور اس سے ایک یہ بھی میسج ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیشینز ہیں، چاہے وہ ریلیجیس ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں، دے آر ود آرم فورسز آف پاکستان۔ اور دیکھیں، خیبر پختونخوا ویسے بھی سب سے زیادہ 92% جو ٹیرر اٹیکس ہے جو افغانستان سے ہوتی ہیں خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہیں اور سب سے زیادہ قربانیاں پہ یہاں پہ لوگوں نے بھی دی ہیں اور ان کے پولیس نے بھی دی ہے۔ رائٹ، بریگیڈیئر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ بلوچستان کے ضلع کچی میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن 27 خارجی ہلاک، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے؟ میرے خیال میں یہ اس سال کی سب سے بڑی کامیابی ہے اور یقیناً افواج پاکستان جو سیکیورٹی فورسز جنہوں نے اس میں حصہ لیا وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور دیکھیں، اس عزم کا اظہار ہے جو چیف آف آرمی اسٹاف کافی عرصے سے کر رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم جس تیزی کے ساتھ آپریشن کریں گے دہشت گردوں کو اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور دیکھیں، یہ جو آپریشن ہوا کچی کے علاقے میں، اس کو پرانا بولان کہا جاتا ہے اور اس میں وہ علاقے مچ بھی شامل ہے، ڈاڈر کا علاقہ شامل ہے، باغ کا علاقہ شامل ہے۔ اور تو یہ وہ علاقے ہیں، اگر پچھلے سال اس پہ ادھر حملہ ہوا تھا مچ کے علاقے میں، بی ایل این وہاں پہ اس میں انوالو تھی۔ تو میرا خیال میں یہ جو ایک میسج کیا ہے اور جو 27 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور یہ وانٹڈ دہشت گرد تھے جو ڈفرنٹ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے، اور اس میں تو میرا خیال میں یہ جو ہے کامیابی جاتی ہے اور ایک میسج بھی ہے دہشت گردوں کے لیے، چاہے وہ پاکستان کے کسی علاقے میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو، بلوچستان میں ہو، ان کا پیچھا کیا جائے گا اور ان کو ٹریس آؤٹ کر کے مارا جائے گا۔ اور جس طریقے سے ہم نے پچھلے 3-4 مہینوں میں جو تیزی دیکھی ہے اور عزم استحکام کے بینر کے انڈر جس طرح یہ آپریشن ہو رہے ہیں اور کامیابی کے ساتھ ہو رہے ہیں، میرا خیال میں کریڈٹ جاتا ہے افواج پاکستان کو، پولیس کے اداروں کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے لوگ، مقامی لوگ ہیں جن کی مدد اس میں شامل۔ جی اچھا، یہ بھی بتائیے، آرمی چیف کا خیبر پختونخوا میں یہ ملاقاتیں کرنا، سیاسی سٹیک ہولڈر سے بات چیت کرنا، ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنی بات کی ہوگی سیاسی لوگوں نے۔ یہ جو کرم کی صورتحال ہے، پارا چنار کی صورتحال ہے، ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں اب بہت تیزی کے ساتھ بہتری آنے والی ہے اور کوارڈینیشن مزید بہتر ہوگی؟ جی، ہم نے یقیناً اس پہ بات کی ہوگی اور کرم دیکھیں کہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور آلموسٹ ابھی اوور 4 منتھس۔ جی جی جی، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود ہے ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے رابطہ منقطع ہو ایک بار پھر۔ جی بریگیڈیئر صاحب سن رہے ہیں، اگر آپ تو بتائیے کرم کی۔ جی تو وہ دیکھیں وہاں پہ انفارچونیٹلی کی سپلائیز پہنچ نہیں رہی ہے۔ تو میرے خیال میں کل سے ایک ایگزیکیوشن کا کام سٹارٹ ہوا تھا جب وہاں پہ جو بنکرز تھے وہ ڈسمینٹل ہو رہے ہیں۔ میرا خیال ریٹ آف دی اسٹیٹ ہیز ٹو بی اسٹیبلش ایٹ آل کاسٹ، اور اس سلسلے میں کوئی میرے خیال میں دو رائے نہیں ہے اور پروونشل گورنمنٹ کو اس پہ سیریس چیزیں لینی چاہیے۔ ایٹ دی سیم ٹائم فیڈرل گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ افواج پاکستان دیکھیں، ان کی جب بھی کہا جائے گا تو وہ وہاں پہ موجود ہیں، ایف سی وہاں پہ موجود ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس آڑ میں جو فتنہ الخارج ایکٹیو ہیں،
افغانستان سے مدد اس میں آ رہی ہے تو ہم نے وہ چیزیں بھی دیکھنی ہے، اور لیکن مقامی لوگوں کو خاص طور پہ یہ احساس کرنا ہوگا کہ دیکھیں کہ ہم نے متحد رہنا ہے، اور نقصان اگر ہم میں اتحاد نہیں ہوگا تو باہر سے جو لوگ آئیں گے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ بالکل بریگیڈیئر صاحب، آپ یہ جو ایشو سارا ہے کب تک ریزالو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ریزالو کی تو بات ہے، یہ پروونشل گورنمنٹ کی بات ہے، انہوں نے یہ چیزیں امپلیمنٹ کروانی ہے۔ دیکھیں ایک پہلے جرگہ ہوا تھا، 14 پوائنٹ اس میں بنے تھے اور اس پہ سب کا اتفاق تھا، لیکن کچھ لوگوں کا اس میں جنہوں نے سائن نہیں کیے تھے تو سبسیکوینٹلی دیور انوالو جب فائرنگ ہوئی ڈی سی محسود پہ تو وہ ہے۔ لیکن اب امپلیمنٹیشن کی بات ہے، امپلیمنٹیشن میں دیکھیں کہ چیزیں کلیئر ہیں، جن لوگوں نے فائرنگ کی تھی وہ تو پکڑے گئے ہیں، تو قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، 14 پوائنٹ کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، اور جو بھی اس میں طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے وہ کریں، لیکن ریٹ جو ہوگی اسٹیٹ کی ایٹ آل کاسٹ اسٹیبلش اسٹیٹ کی۔ جی بالکل۔ اچھا یہ کہیے گا، آرمی چیف نے یہ واضح طور پر کہا کہ امن خراب کرنے والوں کو بھرپور جواب دیا جائے گا، تو یہ ایک بڑا وسیع یعنی میسج جس کو اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو کسی بھی قسم کا انریسٹ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی ایک تو وہ دہشت گرد ہے نا جو ہتھیار لے کر سیکیورٹی فورسز سے لڑ رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ان کے خلاف تو آپریشن ہو ہی رہا ہے، لیکن ان کے سہولت کار، ان کے ایڈرز ابیٹرز کسی بھی نوعیت کی سہولت کاری کر رہے ہیں، تو ان کو بھی ایک میسج دیا گیا کلیئر کٹ۔ یہ ایگزیکٹلی دیکھیں کہ ابھی تو اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ دیکھیں پہلی دفعہ ہماری ایک کلیئر افغانستان کی پالیسی، فارن پالیسی بنی ہے وچ از کلیئر اینڈ کمپریہنسو، اور اس پہ ہم نے یہ کہا کہ کوئی اپیسمنٹ نہیں ہوگی، کوئی اسٹیٹس کو کی بات نہیں ہوگی، جو بھی اگر دہشت گرد آتے ہیں وہاں افغانستان سے تو ان کو مارا جائے گا، پاکستان کے اندر جو فیسیلیٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، ایبیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی تلاش کر کے مطلب پکڑا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو لنکس اسٹیبلش ہوتے ہیں اکارڈنگلی وہ بھی پکڑے جا رہے ہیں۔ تو اب تو دیکھیں کہ ایک مینڈیٹ جو آبجیکٹو پاکستان کا کلیئر ہے کہ ہم نے دہشت گردی کا ہر حالت میں خاتمہ کرنا ہے، اور اس کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں، اور جس طریقے سے ابھی ہم نے پچھلے 4 مہینوں میں دیکھا ہے، جس تیزی کے ساتھ، جس افیکٹو طریقے کے ساتھ دہشت گردوں کا کلا کما کیا جائے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے نارتھ وزیرستان میں دیکھا، ساؤتھ وزیرستان میں ڈی آئی خان میں دیکھا، اور ابھی آپ نے جس طریقے سے کچی کے ڈسٹرکٹ میں بولان کے علاقے میں دیکھا، تو یہ کامیابی کا کریڈٹ تمام سیکیورٹی ایجنسیز کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جاتا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، دہشت گردی ناٹ جسٹ فزیکل بٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی کی جا رہی ہے، ڈیجیٹل ٹیررزم پہ پاکستان اسٹیٹ کا کیا موقف ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں دس از سم تھنگ ویری سیریس۔ آج کل کا دور ہے 5th جنریشن وارفیئر کی ہم بات کرتے ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے کہ یہ انڈیا کر رہا ہے۔ اب انڈیا کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں، کچھ لوگ جو ہے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، مس انفارمیشن ہے، فیک نیوز ہے، فیک نیریٹیوز کو پیڈل کیا جا رہا ہے، انسلٹنگ نیریٹیوز بن رہے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ ٹو ملائن دی آرم فورسز آف پاکستان، لیڈرشپ کے اگینسٹ ہیں، اسٹیٹ آف پاکستان کے اگینسٹ ہیں۔ تو ایک ریگولیٹری فریم ورک پاکستانی حکومت نے بنایا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، تو میرا خیال میں اس کے لیے اسٹرکٹ پنشمنٹ کی ضرورت ہے، جو کورٹس بنی ہے اسلام آباد میں کچھ بنی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان میں بننی چاہیے۔ اور دیکھیں اس کے لیے جب تک آپ سزائیں نہیں دیں گے، ابھی آپ دیکھیں انگلینڈ میں اب ریسنٹلی جو ساؤتھ پورٹ میں واقعات ہوئے تھے، وہاں پہ انہوں نے یہ کیا کہ ان لوگوں کو بھی سزائیں دی ہیں جنہوں نے فیس بک میں چیزیں جو کسی نے شیئر کی تھی، پبلش کی تھی، ان کو فارورڈ کیا تھا اور شیئر کیا تھا، اینڈ دے ور ٹولڈ یو آر ایکولی ریسپانسبل۔ میرے خیال میں یہاں پاکستان میں تو یہ حالات تو ہمارے قابو سے باہر ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اسٹرکٹ ایکشنز لینے ہوں گے۔ بالکل، یہ یکسوئی ہے اس میں کہ کسی بھی قسم کا انریسٹ پھیلانے کی کوشش کوئی بھی اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب، آپ نے اپنے تجزیہ ہمیں دیا اور بنے۔